ویڈیو میں ہم آج فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس پہ کہ کتنی زیادہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ جو فجر کی نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے ایک خاتون کتنی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ منافق پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت ہی زیادہ بھاری ہے۔ بھاری سے مطلب بہت زیادہ پڑھنا مشکل ہے۔ اکثر منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دو نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ نیند کا غلبہ ہوتا تھا اور وہ فجر کی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، اور عشاء کی نماز اس لیے نہیں پڑھتے تھے، کھانے پینے میں وہ مشغول ہو جاتے تھے، اس لیے ان کو عشاء کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت کی ذات اتنی بلند ذات ہے، اللہ رب العزت کا منادی فجر کی نماز کے اندر ایک صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات بڑی نہیں ہے۔ اور فجر کی اذان کے اندر صرف خاص کلمات بولے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز بہت ہی زیادہ ضروری نماز ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اس امت کی صبح کے اندر برکت رکھی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر برکت کے والے وقت کے اندر ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پورے دن میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، صبح کے وقت میں اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے برکت رکھی ہے، اب اس برکت کے وقت میں ہم سو رہے ہوں، اس رحمت کے وقت میں ہم سو رہے ہوں، تو ہمیں کیا برکت ملے گی؟ لہٰذا ہمیں فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے ساتھ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تر و تازہ رہے وہ شخص جس کے پاس دین کی بات پہنچے اور وہ آگے پھیلائے۔ تو لہٰذا آپ میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں اور میری ویڈیو کو مکمل بھی دیکھیں، آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بزرگ خاتون کا، جن سے فجر کی نماز بھی چھوٹ گئی اور تہجد کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ اچھا، اس واقعے سے پہلے آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھا لگتا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر سب لوگ سو رہے ہوں، نوجوان بھی سو رہے ہوں، بزرگ بھی سو رہے ہوں، خواتین بھی سو رہی ہوں، اور دو چار بزرگ وہ مسجد میں جا کے صف میں کھڑے ہوئے ہوں، دو چار جذباتی نوجوان جا کے کھڑے ہوئے ہوں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، پوری کے پوری مسجد خالی ہو؟ آپ اندازہ کریں، یہ اس امت کی شان ہے جس پر اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کے اندر خاص یہ اس کے اذان کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب آئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت ہی مختصر ہے۔ ایک بزرگ خاتون تھی، انتہائی زیادہ نیک خاتون تھی۔ آپ اندازہ کریں کتنی زیادہ نیک خاتون تھی، جب اس کو ایک دوا لینے کی ضرورت پڑی، ڈاکٹر نے جب دوائی دی اس وقت اس بزرگ تھی، بہت بزرگ خاتون تھی، اس نے کہا کیا اس سے زیادہ نیند تو نہیں آئے گی؟ ڈاکٹر نے کہا اتنی نیند نہیں آئے گی۔ پھر گھر میں وہ لے آئی دوا، گھر والوں کے سامنے وہ دوا نہیں لے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ دوا اگر میں لے لوں گی تو یہ نہ، صبح کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اور وقت جب گزر جاتا ہے اور ہم نے ضائع کر دیا تو اس کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اگر میں یہ دوائی لیتی ہوں تو صبح کے وقت میری آنکھ نہ کھلی تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو لوگوں کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو جگا دیں گے۔ تو وہ دوائی لی، اس پر نیند کا غلبہ زیادہ آ گیا، اور وہ پھر بزرگ خاتون تھی، اور صبح کے وقت ان کی آنکھ نہیں کھلی، اور لوگوں نے جگایا، اس کے باوجود بھی وہ ایک طرف سے اٹھتی اور اٹھنے کے بعد دوسری طرف جاتی، اور جانے کے بعد وہاں پر جا کے گر جاتی تھی۔ اس دوائی کا اتنا خطرناک اثر تھا۔ لیکن جب دن چڑھ گیا، سورج نکل آیا، اس کے ہوش اور حواس بحال ہو گئے، تو اس وقت وہ خاتون دھاڑے مار کے رونے لگی، اتنا زیادہ رونے لگی، اور کہنے لگی ظالمو، تم نے میرا فجر کا وقت ضائع کر دیا، میری تہجد ضائع کر دی۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 72 سال گزر گئے، میری آج تک تہجد قضا نہیں ہوئی ہے۔ ایسے افراد بھی دنیا میں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمان سے بارشیں نازل فرماتے ہیں۔ ایسے افراد بھی دنیا میں موجود ہیں، اور اسی طرح کے افراد کے اندر وہ لال اور جواہر بھی ہیں جن کی عبادات پر فرشتے بھی رش کرتے ہیں۔ وہ آپ نے بات سنی ہوگی، وہ کہا جاتا ہے فرشتوں سے ہے بڑھ کر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے کوشش زیادہ۔ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے جب انسان اللہ رب العزت سے اپنی لو لگاتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بناتا ہے، انسان فرشتوں سے بھی برتر ہو جاتا ہے۔ میں اکثر یہ حدیث سنایا کرتا ہوں، پہلے بھی میں کئی ویڈیوز میں یہ حدیث سنا چکا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومنین رات کے وقت عبادت کرتے ہیں
اس وقت آسمان والوں کے سامنے ان مومنین کے گھر ایسے چمک رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت مومنین کے گھروں کو چمکا دیتے ہیں جب انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور جب ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے اس وقت ہم اللہ رب العزت سے اجازت مانگیں گے، ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں واپس بھیج دے، اب تجھے راضی کر کے آئیں گے۔ اللہ رب العزت واپس نہیں بھیجیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تزال قدم عبدہ، لا تزال قدم عبدہ یوم القیامہ، اس وقت تک کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، اس وقت تک کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ ہم دنیا کے اندر اس مختصر سی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کو ہم راضی نہیں کر سکے، اور وہ 80 سال سے زیادہ کا دن ہوگا، اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے کمفرٹیبل بنا سکیں گے؟ سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، آپ کو عمر دی تھی وہ کس کام میں خرچ کی، کس جگہ پر ضائع کی؟ کیا آپ نے عمر کو قیمتی بنایا، کیا آپ نے وقت کو قیمتی بنایا یا ضائع کرتے رہے؟ اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، اللہ فرمائیں گے ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، آپ نے جوانی کو کس طرح خرچ کیا؟ کیا جوانی کو ضائع کرتے رہے، کیا جوانی کو اللہ کے لیے استعمال کیا، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، یا ایسے ہی ضائع کر کے بڑھاپے کو پہنچ گئے؟ اور تیسرے نمبر پہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو مال دیا تھا، کس طرح کمایا، این اکتسبا، کس طرح کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ اگر کماتے وقت آپ نے حرام طریقے سے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، اس بات پہ بھی پکڑ ہوگی، اور آپ نے اگر کما لیا حق حلال طریقے سے کما لیا، اب خرچ کرنے کی باری ہے۔ کیا آپ خرچ کرنے میں فضول خرچی کرتے ہیں، گناہوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا کسی اور چیز پہ خرچ کرتے ہیں، یا کسی اچھے کام میں خرچ کر دیا؟ ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، مال کے بارے میں بھی۔ اور چوتھا سوال ہوگا وعن علمہ ماذا عمل بہ، اور انسان کے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کو جتنا دین کا علم پہنچا تھا کہ آپ نے اس پہ عمل کیا؟ آج ہم دیکھیں ہمیں کتنی ساری معلومات ہوتی ہیں لیکن بس وہ معلومات کی حد تک رہتی ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ایک ایک ذرے کا جواب دینا ہے، اس کے باوجود ہم دنیا میں غفلت سے زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ خاص نہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔